بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کی شہادت کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا، کیا زمین میں نیست و نبود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کو بسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عمل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر یقین لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ عالم برزخ: موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حشر و نشر: نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ مقام محمود اور شفاعت: شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ دوسری شفاعت صغریٰ ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین
صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا عزم عطا فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ حوض کوثر، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ میزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے مال کا وزن کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ جنت اور جہنم، عذاب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے حدیث سے قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تور دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔